آج ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی، لیکن اس کی کہانی پچھلے 75 سال سے زیادہ عرصے سے تنازعات، قبضے اور انسانی المیوں سے بھری پڑی ہے۔ جی بالکل، اور اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے آج ہم مختلف ذرائع جیسے ڈان، BBC اردو، ایکسپریس نیوز، نیو نیوز، انڈیپینڈنٹ اردو، ان سب کے تجزیوں کا ایک طرح سے نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس لمبی کہانی کے جو اہم موڑ ہیں، خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو ڈرامائی تبدیلیاں آئیں اور جو موجودہ انسانی صورتحال ہے، حماس کا کیا کردار ہے، مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، ان سب کو سمجھا جائے۔ بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو غزہ کی تاریخ، یہ تو جیسے قبضوں کی ہی تاریخ لگتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ تھیں، پھر برطانوی راج، اس کے بعد مصر اور پھر اسرائیلی فوجی کنٹرول۔ جی، اسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اہم واقعات دیکھیں تو 1948 کا نکبہ، یعنی فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے گھری، اس سے غزہ میں پناہ گزیر آئے اور آبادی ایک دم آپ سمجھے 3 گنا ہو گئی۔ اچھا۔ پھر 1967 کی جنگ ہوئی اور اسرائیل نے براہ راست قبضہ کر لیا۔ پھر 1987 میں پہلی انتفاضہ شروع ہوئی، وہ پتھراؤ والی عوامی مزاحمت، اور اسی دوران حماس بھی بنی۔ اور پھر وہ اوسلو معاہدے 1993 میں، اس سے کچھ امید تو بنی تھی، فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی۔ جی، لیکن وہ امید بھی زیادہ دیر نہیں رہی۔ 2000 میں دوسری انتفاضہ شروع ہو گئی جو زیادہ پرتشدد تھی۔ پھر 2005 میں اسرائیل غزہ سے نکل گیا۔ ہاں، مگر اس کے فوراً بعد ہی 2006 میں حماس نے الیکشن جیت لیا اور کنٹرول سنبھال لیا۔ اور پھر 2007 سے اسرائیل نے وہ سخت ناکہ بندی کر دی، مطلب غزہ کے گرد پابندیاں، لوگوں کا سامان کا آنا جانا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے تو معیشت اور عام زندگی کو بالکل تباہ کر دیا۔ اور پھر آیا 7 اکتوبر 2023، حماس کا اسرائیل پر حملہ۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 250 سے زائد یرغمال بنائے گئے۔ جی، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر بہت بڑی فوجی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتائج وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ کیا اعداد و شمار ہیں اب تک؟ دیکھیں، مئی 2025 تک کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق 54,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 54,000؟ جی، اور سیٹلائٹ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ تقریباً 60% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں یا بری طرح متاثر ہیں۔ ان میں 90% تو رہائشی مکانات ہیں، یعنی رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ تقریباً نہیں۔ پوری 23 لاکھ کی آبادی بے گھر ہے، زیادہ تر لوگ علاماسی جیسے علاقوں میں خیموں میں رہ رہے ہیں، بہت ہی بری حالت میں۔ اور کھانے پینے کا کیا حال ہے؟ انسانی صورتحال کیسی ہے؟ وہ تو بس ناقابل بیان حد تک خراب ہے۔ تقریباً 18 لاکھ لوگ آپ سمجھیں شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ لوگ امدادی ٹرکوں پر حملہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ او خدایا! اور صحت کا نظام وہ بھی تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ صرف 18 ہسپتال ہیں جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں۔ معیشت تو سمجھیں 86% سکڑ گئی ہے۔ غربت تقریباً 100% بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو مکمل تباہی ہے۔ اچھا، اس سب کے دوران اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حماس کو ختم کرنا ہے۔ جی، ان کا اعلان کردہ مقصد تو یہی ہے، لیکن تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ BBC اردو کی رپورٹس میں بھی آیا، کہ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ حماس صرف ایک مسلح تنظیم تو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تحریک بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے۔ تو کیا فوجی کارروائی سے حماس کمزور ہوئی ہے؟ اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ رپورٹس کہتی ہیں کہ عسکری طور پر نقصان تو پہنچا ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو جنگجو زخمی ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو کر واپس لڑ سکتے ہیں اور وہ نئے لوگ بھی بھرتی کر سکتے ہیں۔ بلکہ کچھ سروے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد حماس کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے، شاید اس لیے کہ فلسطینی عوام کو کوئی اور راستہ، کوئی اور قیادت نظر نہیں آ رہی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ مطلب ماضی میں بھی جیسے 2014 کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ صرف فوجی طاقت سے ایسی تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، بلکہ بعض اوقات الٹا اثر ہوتا ہے، حمایت بڑھ جاتی ہے۔
ماہرین یہی کہتے ہیں کہ حماس کو اگر واقعی کمزور کرنا ہے تو اس کا واحد پائیدار راستہ کوئی قابل عمل سیاسی حل ہی ہو سکتا ہے جو فلسطینیوں کو کوئی امید دے۔ سیاسی حل کی بات آئی تو کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ جنگ بندی کی کوششوں کا کیا بنا؟ کچھ اطلاعات تھیں، جیسے نیوز نے رپورٹ کیا کہ امریکہ اور حماس کے درمیان ایک 60 روزہ جنگ بندی پر بات چیت ہوئی تھی، قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ، امداد کی فراہمی۔ ہاں، میں نے بھی سنا تھا، لیکن پھر خبر آئی کہ اسرائیل نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، تو جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اسرائیل کا کوئی منصوبہ ہے؟ ابھی تک کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ شاید کوئی بین الاقوامی فورس آئے، یا فلسطینی اتھارٹی واپس آئے، یا اسرائیل دوبارہ مکمل قبضہ کر لے۔ دوبارہ قبضہ؟ لیکن امریکہ تو اس کے خلاف ہے شاید۔ جی، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک اور آپشن مقامی قبائلی انتظام کا بھی ہے، لیکن ہر راستے میں بہت سی مشکلات ہیں۔ اور علاقائی سطح پر سعودی عرب وغیرہ؟ ہاں، سعودی عرب جیسے ممالک نے تو واضح کیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات تبھی معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف کوئی سنجیدہ قابل اعتبار پیش رفت ہو، لیکن موجودہ اسرائیلی حکومت اسے ماننے کو تیار نہیں۔ تو ہر طرف جیسے ایک تعطل ہے۔ اچھا، ان سیاسی چیلنجز کے علاوہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی بحالی کا کیا؟ وہ تو ایک پہاڑ جیسا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ صرف ملبہ ہٹانے میں جو تقریباً 5 کروڑ ٹن ہے، اس میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔ 21 سال صرف ملبہ ہٹانے میں؟ جی، اور معیشت کو 2022 کی سطح پر واپس لانے میں اگر حالات بہت اچھے نہ رہے تو اقوام متحدہ کے تجارتی ادارے کا کہنا ہے کہ صدیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ پانی، صفائی، ماحول، سب کچھ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ غزہ کی تاریخ قبضے اور مزاحمت کی ہے۔ حالیہ جنگ نے ایسی تباہی پھیلائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انسانی بحران شدید ہے۔ بالکل، اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اسرائیلی ہدف بھی بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، اور کوئی واضح سیاسی راستہ بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ مستقبل بہت غیر یقینی ہے۔ بحالی کے لیے تو دہائیوں کی کوششیں، بے تحاشا وسائل اور سب سے اہم سیاسی ارادہ چاہیے ہوگا، جو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اور ایک نظریے کو ختم کرنا اتنا مشکل ہے اور کوئی متفقہ سیاسی راستہ بھی نہیں، تو ان خنڈرات سے فلسطینی قیادت یا مزاحمت کی کون سی نئی، شاید غیر متوقع شکلیں جنم لے سکتی ہیں، اور وہ آنے والے سالوں میں اس تنازع کو کیسے ایک نیا رخ دے سکتی ہیں؟